ماضی میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کرنے والی متنازع خاتون شمع جونیجو کے حوالے سے انکشاف ہوا ہے کہ انہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے بیج پاکستانی حکام کی سفارش پر جاری کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے وضاحت کی ہے کہ ماضی میں اسرائیل نواز بیانات دینے والی شمع جونیجو کو جنرل اسمبلی کے اجلاس کے لیے پاکستانی وفد میں شامل ہونے کے لیے آفیشل بیج اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مشن کی درخواست پر دیا گیا تھا۔ یعنی شمع کی شہباز شریف کے سرکاری وفد میں شمولیت کسی سازش کا حصہ نہیں تھی، بلکہ ایسا پاکستانی حکومت کی مرضی سے ہوا ہے۔ بی بی سی کی جانب سے بذریعہ ای میل پوچھے گئے سوال کے جواب پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان فرحان حق نے کہا کہ شمع جونیجو نے پاکستان کے مستقل مشن کی درخواست پر اقوام متحدہ سے وفد کا آفیشل بیج وصول کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں تک سلامتی کونسل کے چیمبر میں سٹنگ ارینجمنٹ کی بات ہے تو یہ سوال پاکستانی حکام کے لیے ہے، کیونکہ ہم اس حوالے سے کوئی کردار ادا نہیں کرتے۔ یاد رہے کہ جب 24 ستمبر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف مصنوعی ذہانت اور عالمی سلامتی کے خطرات پر تقریر کر رہے تھے تو ان کی پچھلی نشست پر ایک ایسی شخصیت بھی موجود تھی جو نہ تو اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مشن کی رکن ہے اور نہ ہی کوئی منتخب عہدیدار۔ اقوام متحدہ کے اجلاسوں میں شمع جونیجو نامی خاتون کی موجودگی سے اسلام آباد میں ایک سفارتی تنازع پیدا ہوا ہے اور معمہ تاحال حل نہیں ہو سکا کہ وہ کیسے اقوام متحدہ کے 80ویں جنرل اسمبلی اجلاس کے لیے پاکستانی وفد میں شامل ہوئیں۔ سوشل میڈیا پر جہاں بعض حلقے ان کا دفاع کر رہے ہیں، وہیں کچھ لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت کو اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کا حصہ کیوں بنایا گیا جو ماضی میں پاکستان سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کر چکی ہیں۔ شمع جونیجو کے بقول پچھلے کئی مہینوں سے پاکستان اور وزیر اعظم کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے خود انہیں بطور ایڈوائزر اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کا حصہ بنایا تھا اور اپنی تقریر لکھنے کا ٹاسک دیا تھا، تاہم سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ بی بی سی نے اس معاملے پر وضاحت کے لیے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مشن سے رابطہ کیا ہے، تاہم تادم تحریر ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ ادھر وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس حوالے سے لا علمی ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ یہ خاتون کون ہے اور وفد میں ہمارے ساتھ کیوں ہیں۔ ان سوالوں کا جواب دفتر خارجہ ہی دے سکتا ہے، جبکہ پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ شمع کا نام اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے لیے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی منظور کردہ آفیشل لیٹر کی فہرست میں شامل نہیں تھا۔ 24 ستمبر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کے موضوع پر ایک مباحثہ ہوا تھا جس کا عنوان عالمی امن اور سلامتی تھا۔ اس میں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی تقریر کی تھی، جس دوران ان کی پچھلی نشست پر شمع جونیجو بیٹھی ہوئی تھی۔ شمع کی موجودگی پر تنقید کا جواب دیتے ہوئے خواجہ آصف نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ کیونکہ وزیر اعظم مصروف تھے اس لیے سلامتی کونسل میں یہ تقریر ان کی جگہ میں نے کی۔ دفتر خارجہ کی صوابدید اور اختیار تھا اور ہے کہ یہ خاتون یا کس نے میرے پیچھے بیٹھنا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ یہ خاتون کون ہے، وفد میں ہمارے ساتھ کیوں ہیں اور ان کو میرے پیچھے کیوں بٹھایا گیا۔ ان سوالوں کا جواب دفتر خارجہ ہی دے سکتا ہے، میرے لیے مناسب نہیں کہ ان کی جانب سے جواب دوں۔ خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ غزہ پہ میرے خیالات واضح ہیں اور میں ان کا برملا اظہار کرتا ہوں۔ میرے ٹویٹر اکاؤنٹ کی ہسٹری اس بات کی شہادت ہے کہ میرا فلسطین کے ساتھ رشتہ ایمان کا حصہ ہے۔ دراصل خواجہ آصف کی شمع جونیجو کے ساتھ تصویر کو سوشل میڈیا پر بعض صارفین کی جانب سے اس تناظر میں شیئر کیا جا رہا تھا کہ ماضی میں شمع کی جانب سے اسرائیل کی حمایت میں بیانات دیے گئے تھے۔ خود شمع نے ایکس پر پیغام میں کہا کہ پاکستان کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے میرے بیانات عرب ممالک کے ابراہم اکارڈ کے دوران تھے۔ میں نے غزہ جنگ کے بعد سے ہمیشہ اسرائیلی مظالم کی سخت مذمت کی ہے اور ہمیشہ کرتی رہوں گی، جبکہ پاکستان کی دفتر خارجہ نے وضاحت جاری کی ہے کہ شمع اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے لیے پاکستانی وفد کی فہرست کا حصہ نہیں تھی، جس پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے دستخط کیے تھے۔ دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ وزیر دفاع کی پچھلی نشست پر شمع جونیجو کی موجودگی کو اسحاق ڈار کی طرف سے منظور نہیں کیا گیا تھا۔
उधर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक मुस्तकिल मंदूब और सिफारतकार मुनीर अकरम कहते हैं कि जनरल असम्बली में जो भी वफ्द जाता है इसकी पूरी फहरिस्त बनती है जो दफ्तर खारिजा तैयार करता है। BBC से बात करते हुए उनका कहना था कि इसके बाद ये समरी की शक्ल में वजीर आजम के पास जाती है जो फिर वफ्द में शामिल अफराद के नामों की मंजूरी देते हैं। उनके बाद वजीर आजम की जानिब से मंजूरी मिलने के बाद वजारत खारिजा इन नामों की फहरिस्त अक़वाम मुत्तहिदा को भेजती है, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इन अफराद के नाम से पासेस जारी किए जाते हैं। मुनीर अकरम कहते हैं कि जहां तक सिक्योरिटी काउंसिल की बात है तो वहां भी यही तरीक़ेकार अपनाया जाता है। उनके बकौल वजीर आजम या वजीर खारिजा के साथ अगर कोई मेहमान आता है तो इसके लिए भी खत लिखा जाता है। वो कहते हैं कि जनरल असम्बली के इजलास के दौरान बहुत से लोग जनरल असम्बली देखने के ख्वाहिशमंद होते हैं और इन्हें इनके लिए विजिटर पासेस जारी किए जाते हैं और ये अफराद मेहमानों की गैलरी में बैठते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अगर किसी फर्द को अक़वाम मुत्तहिदा या सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में शिरकत का बैज मिलता है तो अगर इनकी वक्त में शामिल किसी फर्द से वाकफियत है तो वो कहीं भी जाकर बैठ जाते हैं। उनके बकौल हमारे लोगों का मिजाज है कि वो कहीं भी घुस कर बैठ जाते हैं और फिर इन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।